بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار، اتنا عبادت گزار کہ وہ جدھر جاتا اس کے ساتھ بادل چلتا تھا، اتنی نیکیاں تھی اس کی۔ تو ایک بار ایک گناہگار شخص نے سوچا یار یہ اتنا نیک ہے، میں اتنا گناہگار۔ فرق دیکھیں، ڈفرنس دیکھیں، عاجزی، انکساری، شرم۔ سوچنے لگا اتنا گناہگار ہوں میں تو کچھ بھی نہیں، اتنا نیک آدمی ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں گا تو اس پر جو رحمتیں برس رہی ہیں میرا بھی کام ہو جائے گا۔ بڑا اچھی انٹینشن تھی نا، ریپنٹنس کی، توبہ کی نیت تھی۔ وہ جا کے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو جو نیک آدمی تھا، حالانکہ شیطان نے حملہ کیا، تکبر آ گیا، کہتا تم زمانے کے گناہگار میرے برابر میں، اٹھو کھڑے ہو کے جاؤ یہاں سے۔ وہ جب کھڑا ہوا اب جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہ بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ جانے لگ گیا۔ اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ جا کر اس عبادت گزار سے کہہ دو، بلکہ ان دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے اعمال نامے دوبارہ سے شروع کریں۔ وہ گناہگار جو عاجزی کر کے گیا تھا، اپنے آپ کو کمتر اور کمزور سمجھ کر گیا تھا، اس کی عاجزی ہم نے قبول کر لی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اس نیکوکار سے کہہ دو جو دل میں تکبر آیا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے گئے۔ تو دیٹ از پراؤڈ۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، قرآن کا پیغام ہے یہ کہ مال ہے تو اس کا حق ادا کرو، ورنہ کہیں یہ قارون والا خزانہ نہ بن جائے۔ اور عاجزی ہو، انکساری ہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہم جس نبی کے غلام ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا میلاد منانے آج جمع ہوئے ہیں، ان کی عاجزی کا عالم، پہلے تو ان کا سٹیٹس میں نے بیان کیا، ان کے معجزات کا عالم یہ ہے، ان کی اتھارٹیز کا، ان کے کنٹرول کا عالم یہ ہے کہ زمین پر اشارہ کریں اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے، مگر حال یہ ہے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ آقا غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، نبی پاک اپنی سواری پر پیچھے اپنے غلام کو بٹھا لیں، اور ہم کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہ کریں۔ کیسی غلامی ہے بتاؤ نا؟ میری اور آپ کی اوقات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے؟ ہم کس بات کا تکبر کریں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں؟ خدا را شیطان کے اس وار کو سمجھو۔ وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا جس کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کرنا ہے کر لو تکبر، پراؤڈ کر لو، جنت میں نہیں داخلہ ملے گا۔ ہمبل رہیں، پولائٹ رہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، سب کے ساتھ ملنا جلنا رکھیں، غریبوں کو زیادہ پیار دیا کرو۔ امیروں کو تو ویسے ہی سب لوگ مل جاتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی ہمیں غریب ملازم دعوت دے، نہیں یار آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ ہی ہے تمہیں کتنا بیزی ہوں، اس کے یہاں نہیں جائیں گے۔ اور بڑے سیٹ صاحب بلائیں تو سب سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ ارے بھائی ادھر نہیں بھی جاؤ گے، پیسے ہی بہت لوگ آئے ہوئے ہیں، ادھر جائیں، وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ صاحب میرے گھر بھی آئے تھے، میرے گھر آ کر چائے پی تھی ہے، میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ دل جیتنے کے موقع ہوتے ہیں اور ہم اسے ریئلائز نہیں کرتے۔ آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، مسجد جاتے ہیں نا، مسجد میں خادم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، پوچھے لگا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو کوئی پولیس کا انسپیکٹر ہوتا ہے، ٹریفک والا جو لوگوں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کوئی نہیں ملتا۔ آپ مسجد جائیں نا، اس خادم کو روکیں اور اس کو سینے لگا لیں، اس کو پوچھیں تمہاری طبیعت کیسی ہے، آپ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں گے، شاید بہت عرصے بعد کسی نے اسے سینے لگایا ہوگا۔ ارے مسجد کو چھوڑو، آپ کے آفس کے اندر، جی میں آپ کے آفس کی، آپ کی فیکٹری کی بات کر رہا ہوں، آپ جب جاتے ہیں ایک دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے، پیون جس کو کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، فائلیں لاتا ہے آپ کے پاس، کبھی طبیعت پوچھی اس کی؟ کبھی ہاتھ ملایا اس سے محبت کے ساتھ؟ کبھی سینے لگایا اسے؟ آپ کا باورچی، آپ کا ڈرائیور، آپ کے گارڈز بھی ہوں گے، ایک بار یہ کر کے دیکھ لو ہیں کہ آج میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ گھر سے کیا لائے ہو؟ آپ کا ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ نکلتے ہو نا تو وہ گھر کا کھانا، چھوٹا سا سبزی روٹی کسی کونے میں بیٹھ کے کھاتا ہوگا، بیٹا گھر سے کیا آیا ہے؟ میں آج تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ اب بلیو کرو، یہ وہ جو آپ کے دو نوالے ہوں گے اور اس کے دل سے جو آپ کے لیے خوشی کے لمحات ہوں گے نا، آپ ریئلائز نہیں کر سکو گے۔ آپ اپنے خان سامہ، اپنے ڈرائیور کو سینے لگایا کرو، ان کی طبیعت پوچھا کرو، وہ گھر بلائیں تو چلے جایا کرو۔ میں آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو بات بتاؤں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک غلام آیا، کہتا حضور میرے گھر پہ آئیں گے؟ حضور پرانی چربی ہے اور چند کھجوریں، مینیو بھی بتایا۔ آقا وہ ہے کہ جب آسمانوں پر جائیں تو فرشتے آسمان سجائیں، مقام یہ ہے۔ اور غلام کہتا ہے حضور گھر پہ آ جائیں، پرانی چربی، چند کھجوریں ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر بھی تشریف لے گئے۔ یہ ہے میرے آقا کی سیرت،
زندگی ایسی گزارو کہ لوگوں کے دلوں میں جیو، غریبوں میں پیار بانٹو. آپ کو میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں، اللہ کرے آپ میں سے کوئی بھی عمل کرے گا مجھے ثواب ملے گا. کبھی کبھی آپ مسجد جاتے ہوں گے نا تو آپ کو ایک آدھا کوئی ایسا معذور دکھتا ہوگا جس کے ہاتھ پیر بھی بازو کا ٹیڑھے ہوتے ہیں، چلنے میں بھی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، آواز بھی وہ عجیب غریب نکالتا ہے کیونکہ اس کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو کوئی نہیں ہاتھ ملاتا. آپ رک جائیں، یقین کریں گے آپ کے لیے لاٹری ہے. آپ کو جب ایسا کوئی بندہ نظر آئے نا سمجھ لیں یہ ثواب کی سمجھ لیں ایک پیکٹ آ گیا، پارسل آ گیا ہے. رک جائیں، 2 منٹ لگیں گے، اس کو قریب بلائیں، اس کو سینے لگائیں. بیٹا کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ کوئی کام ہے تو بتاؤ، تھوڑے پیسے تو دے دو اس کو. یقین کریں یہ وہ نیکیاں ہیں جو آپ کو کام آئیں. یہ سارے وہ اعمال بتا رہا ہوں جو تکبر کو ختم کرنے والے ہیں. آپ کے دل سے آپ فیل کریں گے کہ تکبر ختم ہو رہا ہے اور عاجزی آ رہی ہے، ہمبلنس آ رہی ہے. تو زندگی بہت تھوڑی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہم مسلمان ہیں، تکبر پال کے بیٹھے تو مارے جائیں گے، لالچ پال کے بیٹھے تو مارے جائیں گے. یہ دل کی وہ بیماریاں ہیں جس کو ڈائگنوز کر کے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ آج کولیسٹرول کا علاج بھی کر رہے ہیں، بلڈ پریشر کی بھی فکر کر رہے ہیں، واکنگ بھی کر رہے ہیں، جم بھی جا رہے ہیں. وائے یار دل صحت مند ہونا چاہیے. بھائی آپ کا دل بڑا صحت مند ہے مگر اس میں وہ بیماریاں آپ نے پالی ہیں جو ایمان خراب کر سکتی ہیں، جس میں تکبر ہے، حسد ہے، بہت ساری باتیں ہیں. تو بہرحال میرا وقت ختم ہو گیا، باتیں تو بہت ساری یاد آ رہی تھی. بس میں یہی گزارش کروں گا، قرآن پڑھیے، قرآن سے دوستی کر لیجئے، قرآن اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. اللہ کریم قرآن کا خادم بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.